سلطان کلندر یوٹیوب چینل کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کی اہمیت احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ روزہ کی اہمیت کے حوالے سے یہ ایک احادیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ جاہلوں ہی جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب رمضان میں 10 گنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ فتنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی باعث آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا بن جاتا ہے۔ روزہ سے متعلق ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ رمضان سے متعلق ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے اور رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے، بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔